تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 مددوں کا تذکرہ کیا. 2 مددوں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے، لیکن حدیث میں جو 2 مدد کا تذکرہ ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات پہلے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر وہ 2 باتیں بتاؤں گا. ان میں سے ایک بات جو پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت کافر جو تھے وہ باہر آئے ہوئے ہیں اور ایک قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ مدینے کے اندر تھا، یہ خندق کی اندرونی جانب تھا یہ بنو قریظہ. اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ بنو نذیر قبیلہ، بنو قینقاع قبیلہ، یہ دونوں قبیلے اپنی اپنی غداری کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ قبیلے اس نے چونکہ ابھی تک کوئی غداری نہیں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ طے تھا، لہٰذا وہ قبیلہ اندر تھا اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاملہ نہیں کیا. اب جس وقت یہ اندر قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، باہر دشمن 10,000 کی تعداد میں آیا ہوا ہے، تو باہر دشمنوں میں سے آپ کو یاد ہے ایک دشمن حیی بن اخطب تھا جو بنو نذیر قبیلے کا سردار تھا، اور جس نے اس پوری جنگ کو بھڑکانے کے لیے اصل کردار ادا کیا وہ حیی بن اخطب ایک دفعہ رات کے وقت بھیس بدل کر وہ اندر مدینے کے آ گیا، اور آ کر اس نے پوچھا کہ بنو قریظہ کا جو سردار ہے اس کا نام تھا کعب بن اسد، وہ کدھر ہے؟ گھر پوچھتا پوچھتا بالآخر وہ کعب بن اسد کے دروازے پہ آ گیا، آ کر اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھولیے، رات کا وقت، لیکن کعب بن اسد دروازہ نہیں کھول رہا تھا. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ حیی بن اخطب آیا ہے اور یہ کس مشن پہ آیا ہے، کیوں آیا ہے، وہ سمجھ گیا تھا. اس نے کہا کہ دیکھ حیی بن اخطب، میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تو آ کر مجھے غداری پر ابھارنا چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کر جاؤں. یاد رکھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رات کا وقت ہے، سناٹا بھی ہے، تھوڑی سی آواز بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. جب اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بالآخر کعب بن اسد نے دروازہ کھول دیا. یہ حیی بن اخطب اندر گیا اور جا کر کہتا ہے کہ دیکھ میری بات کان کھول کر سن، میں پورے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے آج میں مدینے کے باہر لے آیا ہوں، اور آج ہم مدینے کو باقاعدہ صفحہ ہستی سے مٹا کر جائیں گے، کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ہم سب کو ذبح کر کے جائیں گے. بتا اس وقت پھر تیرا کیا بنے گا؟ تو بہرحال بار بار اسرائیل، لیکن کعب بن اسد یہ کہتا تھا کہ آج تک میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کوئی بدعہدی نہیں دیکھی، کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں دیکھی. میں اگر غداری کروں تو کس بنیاد پر کروں؟ میرے بھائیو، یہ ہے نا کہ کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دشمن بھی دے رہا ہے، حالانکہ بنو قریظہ کا سردار ہے، یہودی ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی غداری نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی. میرے بھائیو، بالآخر اس نے حیی بن اخطب نے وہاں مذہب کا پتا کھیلا. اس نے کہا دیکھ اب وقت ہے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر وہ جو ذلت کا داغ لگا ہوا ہے، آج اس کو دھونے کا وقت ہے. لہٰذا اس سے زیادہ سنہری موقع کبھی نہیں تیری زندگی میں آئے گا. میں تجھے کہتا ہوں آج غداری کر جا، یہ تیرے لیے بہتر ہے. بالآخر اس نے جب یہ مذہب کا پتا کھیلا تو تب جا کر وہ کعب بن اسد جو تھا وہ غداری پر آمادہ ہو گیا.
اس نے غداری کر دی اور اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے باہر سے تم حملہ کرو اندر سے ہم حملہ کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس رکوع کے اندر ایک آیت آئے گی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. فرمایا دشمن باہر سے بھی آگے دشمن اندر سے بھی آگے. یہ اندر کے دشمن کون تھے؟ یہ اندر کے دشمن کون تھے؟ وہی بنو قریظہ کے یہودی. اب وہ بھی چونکہ غدار ہو چکے ہیں انہوں نے بھی غداری کا اعلان کر دیا. بات چلتی چلتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کا اعلان کر دیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں یہ ویسے ہی افواہ نہ ہو, کہیں افواہ نہ پھیلی ہو, پہلے اس کی تحقیق تو کرنی چاہیے کہ یہ واقعتاً بات سچی ہے یا غلط ہے. چنانچہ آپ نے جناب سعد بن معاذ کو, بھائیو توجہ سے بات سننا, سعد بن معاذ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے جا کر بات خود کر کے آؤ اور پتہ کر کے آؤ وہ اپنے معاہدے پہ قائم ہیں یا وہ غداری کر چکے ہیں. جناب سعد بن معاذ کو بھیجتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد اگر خبر سچی ہوئی نا, خبر سچی ہوئی کہ وہ واقعتاً غدار بن چکے ہیں تو فرمایا کہ آ کر مجمع میں اعلان نہ کرنا, مجھے علیحدہ کر کے کوئی اشارے کنائے سے بات بتانا. فرمایا اور اگر خبر جھوٹی ہوئی تو پورے مجمع میں اونچی آواز سے کہہ دینا بالکل خبر غلط ہے. یہ دیکھو یہ ہے جنگی حکمت عملی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگی حکمت عملی, یعنی وار اسٹریٹجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہترین داعی تھے, بہترین مبلغ تھے, بہترین اللہ کے رسول ایک بہترین مجاہد تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ تھے, بہترین شوہر تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار اور بہترین جرنیل بھی تھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پھر کنائے سے بتانا اگر یہ خبر سچی ہوئی. جناب سعد بن معاذ گئے, جا کر کعب بن اسد سے بات کی, کہنے لگے دیکھ کعب کہ ہماری چلو بنو نذیر کے ساتھ تو دشمنی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, ہم نے ان کو مدینے سے نکالا, بنو قینقاع نے ہمارے ساتھ غداری کی اور ان کو ہم نے مدینے سے نکالا. ہمارے تمہارے درمیان تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم آج کیوں غداری پر آمادہ ہو چکے ہو؟ اور اس وقت ہمارے اوپر ایک مشکل گھڑی آئی ہے, ہمارے اوپر مشکل وقت آیا ہے اور اس مشکل وقت میں تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو وہ کعب بن اسد جو تھا بنو قریظہ کا سردار, کہتا ہے جا جا کوئی ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے, ہم کسی معاہدے کو نہیں جانتے, جا کر اپنے نبی سے کہہ دینا جو تم نے کرنا ہے کر لو, ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں. جناب سعد بن معاذ رضی اللہ, یہ خود بھی بنو خزرج کے سردار تھے, کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے غصہ تو بڑا ہی آیا لیکن میں غصہ پی کر بس وہاں سے واپس آ گیا. میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نا سائیڈ پہ کر کے اشارے سے بات بتا دی. میں نے کہا اللہ کے رسول وہ خبر سچی ہے, بنو قریظہ غدار ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں اگلی بات سمجھنے سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کو میں نے یہ سیرت کا واقعہ سنایا, یہ الرحیق المختوم میں آپ پڑھ لیں, رحمت للعالمین میں پڑھ لیں, سیرت النبی میں پڑھ لیں, رحمت عالم میں پڑھ لیں, سیرت کی جتنی کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ کو دیکھ لو,
تمام سیرت کی کتابیں جہاں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، وہاں بنو قریظہ کی غداری اور سعد بن معاذ کے جانے کا تذکرہ ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد بن معاذ کو کس مشن پہ بھیجا تھا کہ پتہ کر کے آؤ یہ بنو قریظہ کی غداری کا یہ معاملہ واقعتاً سچی بات ہے یا افواہ ہے، اس لیے بھیجا تھا نا۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن پہ بھیجنے کا کوئی مقصد تھا؟ سبحان اللہ۔ بھائی آج یہ کہتے ہیں جی سارے عالم الغیب ہیں، سارے نبیوں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، تمام رسولوں کے پاس، ولیوں کے پاس، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں علم غیب یہ تو ولیوں کی بلیوں کے پاس بھی ہوتا ہے، ولیوں کی بلیاں بھی جانتی ہیں غیب کا علم۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن کو پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لیجئے اور تمام سیرت کا ذخیرہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے سوا غیب کا علم نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، نہ پیر کے پاس ہے، نہ پیغمبر کے پاس ہے، نہ سائیں کے پاس، نہ قلندر کے پاس، نہ کسی زندہ کے پاس، نہ مردہ کے پاس، نہ جن کے پاس، نہ فرشتے کے پاس، نہ سید کے پاس، نہ غیر سید کے پاس۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا اللہ کے بعد کسی کے پاس تو سب سے زیادہ غیب کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا۔ اللہ کے رسول بھیج رہے ہیں، جاؤ سعد پتہ کر کے آؤ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ کیوں میرے بھائی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ بات ہمیں خود بخود بات واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ وحی کے ذریعے کوئی بات بتا دیتا تھا تو اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا تھا، اگر اللہ وحی کے ذریعے کوئی بات نہیں بتاتا تھا تو میرے بھائیوں نبی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ہمارا نبیوں کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اللہ ہمیں بتا دے تو اللہ ہمیں آسمانوں کی باتیں بتا دے، اور اگر نہ بتائے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا غزوہ احزاب کے اس تذکرے کے اندر اس عقیدے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جائزہ لیا کہ اب تو حالات بڑے ہی ٹف ہو چکے ہیں، توجہ ہے نا کہ ادھر سے 10,000 کا لشکر باہر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا کریک ڈاؤن کر کے، ہمارا محاصرہ کر کے، اور اندر بیٹھا ہوا یہ بنو قریظہ کا یہودی، یہ بے ایمان، یہ بھی غداری کر چکے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو باہر سے اندر سے چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں کوئی پیغام بھیجتا ہوں کہ دیکھو ہماری دشمنی مشرکین مکہ سے تو ہے ہی ہے، اور پرانی دشمنی چل رہی ہے، ہماری دشمنی بنو قریظہ کے، بنو نذیر کے ساتھ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، لیکن یہ جو بنو حوازن کا قبیلہ ہے، بنو غطفان کا ہے، یا یہ جو نجد کے قبائل آئے ہیں، ہماری ان سے تو پہلے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے سرداروں کو پیغام بھیجتا ہوں اور ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور ان سے مذاکرات کرتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں بھئی تم واپس چلے جاؤ اور اپنے اپنے قبیلے لے کر، جب باقی رہ گیا میں ان سے صلح کر لیتا ہوں، مدینے کی جتنی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا چوتھا حصہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ مدینہ چونکہ زرخیز علاقہ تھا، کھجور بہت زیادہ ہوتی تھی، فرمایا اگر 100 من کھجور ہوگی تو 25 من کھجور ہم تمہیں دے دیا کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابھی ارادہ کیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور ہو گئے جناب سعد بن معاذ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول یعنی مدینے کی پیداوار کا 1/4 حصہ دے کر ان مشرک قبائل کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے، جب ہم مشرک تھے، ہم کافر تھے، اور اس وقت یہ قبائل ہمارے مدینے کی پیداوار نہیں آ کر کھا سکتے تھے، یا تو خرید کے کھاتے تھے یا مہمان کے طور پر کھاتے تھے، اور آج یہ آئیں اور ہم ان کو جزیے کے طور پر ہم ان کو مدینے کی پیداوار دیں۔ اللہ کے رسول یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ہماری وجہ سے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول ہم آخری دم تک ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے، لیکن ہم ان کو مدینے کی پیداوار کی 1 پائی تک نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا جناب سعد بن معاذ کا، آپ کا چہرہ ویسے ہی گلاب کی طرح کھلکھلا اٹھا۔ آپ نے فرمایا سعد میں تو اصل میں تمہاری وجہ سے یہ سارا معاملہ کر رہا تھا، ورنہ ہمیں تو اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک مجبور ہو گئے کہ مدینے کی پیداوار کا 1/4 حصہ دے کر ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا، اگر اللہ کے رسول مختار کل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر چیز پر ان کا اختیار تھا، اور وہ اگر مشکل کشا تھے یا حاجت روا تھے یا وہ کرنی بھرنی والے تھے، تو مجھے ایمانداری سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مجبور کیوں ہو گئے کہ مدینے کی پیداوار کا 1/4 حصہ دے کر ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائیو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، آپ کرنی بھرنی والے تھے، اور آپ مختار کل تھے، اور آپ کو ذرے ذرے پر اختیار تھا، آپ جو چاہتے سو کر سکتے تھے، تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فیصلہ کیوں کر لیا تھا چلو مدینے کی پیداوار دے کر ان سے صلح کر لیتے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنی بھرنی والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ جاؤ قرآن مجید پڑھ لو، سورہ الحمد سے لے کر سورہ الناس تک پورے 30 پارے اور 114 صورتیں پڑھ لو، پورے قرآن کے اندر اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ علی کل شیء قدیر۔ یہ صرف اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اپنے سوا یہ اللہ نے صفت کسی نبی رسول کی بھی بیان نہیں کی، لہذا ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ قادر وہ نہیں کہ بن سکتی نہیں، جن سے کبھی ایک مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں پھر عقیدہ بھی ہمیں ساتھ درست کرنا چاہیے نا، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا مشکل کشا کرنی بھرنی والا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ 2 عقیدے میں نے آج آپ کو توجہ دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
کی بات پر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم آخر دم تک لڑیں گے۔ لو میرے بھائیوں، یہ اب ادھر معاملہ ہو گیا کہ سعد بن معاذ یہ خبر لے کر آئے کہ بنو قریظہ واقعتاً غداری پر اتر چکے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدد کے کتنے